قیامت آئی یا نہ آئی؟ فرمایا آپ غم نہ کریں ان کی باتوں پر اور تنگی میں نہ ہوں جو مکر کرتے. کہتے اچھا جی وہ جو قیامت لاؤ گے متا حاضر بات ہو وہ کب وعدہ پورا ہوگا سچی ہو؟ تو کہہ دے آسا ممکن ہے ان یکون ردفا. ردفا کے معنی پیچھے لگا. ردیف کہتے پچھلے سوال کو. وہ جس چیز کا تم جلدی سے مطالبہ کرتے ہو ممکن ہے کہ تمہارے پیچھے لگے. موت جو ہے ماتا فقط قامت قیامت. تو مر گیا قیامت آ گئی. قیامت تو ہے پیچھے. رب تیرا لوگوں پر بڑی مہربانی کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے. رب جانتے ہیں جس کو تمہارے سینے چھپاتے ہیں جس کو ظاہر کرتے ہیں. وما من غائبۃ. یہ غائبہ کیا ہے؟ تو اس کے متعلق 3 چیزیں کہتی ہیں. ایک یہ کہ غائبہ مصدر ہے. دوسرا یہ کہ غائبہ صفت ہے نفسی. کوئی لفظ غائب نہیں آسمان و زمینوں میں مگر فی کتاب. تیسری یہ کہ یہ شیء کی صفت ہے غائبہ. تو پھر شیء تو مذکر ہے. یہ تا کیسے آئی؟ کہتے تا یہاں تانیث کی نہیں, یہ تا یہ ہے مبالغے کی. وما من شیء غائبۃ. تا یہاں جیسے رجل علامۃ راویۃ نصابۃ, تو یہ تا مبالغے کی ہے. کوئی شے انتہائی غائب رہنے والی بھی نہیں آسمان زمین میں مگر کتاب مبین میں. وہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ. یہ قرآن بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جن میں اختلاف کرتے ہیں. اکثر اس لیے کہ بعض وہ چیزیں ہیں جو ان کی شریعت میں تھیں اب منسوخ ہیں. ان کے ذکر کا معنی کچھ نہیں. یہ قرآن ہدن و رحمہ مومنین کے لیے. رب تیرا فیصلہ کرے گا اپنے حکم کے مطابق عملی. وہی عزیز حکیم ہے. اللہ پر توکل کر تو حق پر ہے حکیم. ایسا حق جو کھلا ہے. آگے تھوڑی سی بات میں عرض کرتا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا کہ خدا گواہ ہے ہمارا مقصد بعض نظریات کی اشاعت نہیں. ہمارا مقصد صرف قرآن پاک سمجھانا. اگر ان نظریات کے متعلق ہوتا تو اب 1-2 مسئلے لے کر کے بیٹھتا اور یہاں تک پہنچے بھی نہ. ہمارا طریق یہ 20 پاروں میں 19 میں آپ دیکھ چکے ہیں. مقصد صرف قرآن سمجھانا, اس کی ترکیبیں, اس کا شان نزول, ربط, صیغے وغیرہ جو ضروری بات ہے. لیکن چونکہ یہ مسئلہ بھی چھڑا ہوا ہے تو اس لیے بڑی مختصر سی بات میں یہاں عرض کرتا ہوں. بات دیکھنی ہو تو سماع الموتا, تسکین الصدور, المسلک المنصور, الشہاب المبین میں وضاحت سے ہم نے کہا. مسئلے کے 2 پہلو ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبور کے پاس کوئی سلام کلام کرے تو سنتے ہیں یا نہیں. ایک شرک ہے انبیاء کرام علیہم السلام عند القبور, دور سے نہ قریب سے. تو اس کے متعلق میں نے پہلے مختصر سی بات کی تھی کہ امت میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں انبیاء کے سماع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. امداد الفتاوی میں تصریح ہے کہ اس پر اتفاق اور اجماع ہے. حضرت شیخ القرآن مرحوم کی زندگی میں تعلیم القرآن رسالہ نکلتا تھا. اس میں تصریح ہے کہ اس شک میں فریقین کا کوئی اختلاف نہیں. اس میں یہ لکھا ہے کہ اختلاف کرنے والے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ہیں, ہم ان کو سمجھائیں گے. ان سے پہلے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. یہ اتفاقی مسئلہ ہے. پہلے اختلاف کرنے والے جناب سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. ہم نے 18 سال اکٹھے کام کیا, 18 سال, لیکن اسی مسئلے کی وجہ سے ہم ان سے الگ.
اشاعت و توحید و سنت کا میں عاملہ کا رکن تھا. بس مسئلے میں اختلاف ہوا الگ ہو. تو اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں انبیاء کے سوا. سب سے پہلے اختلاف کرنے والے جناب سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. دوسرا مسئلہ ہے عام اموات کے سماع اور عدم سماع کا. یہ اس وقت سے اب تک اختلافی چلا ہے. قائلین بھی ہیں منکرین بھی. چند ضروری باتیں میں عرض کرتا ہوں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں دیکھو کہ تم جو پیش کرتے ہو کہ مردے نہیں سنتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سنتے. ہم کہتے ہیں سنتے، وہ کہتے نہیں سنتے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مردے نہیں سنتے. بالکل ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی فرماتی ہیں. لیکن بات یہ ہے فیصلہ خود آپ پر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المیت یسمع قرع النعال. بخاری مسلم میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں سنتے. تو بات آپ کی مانے یا ام المومنین کی مانے؟ فیصلہ آپ پر. روایت ہے بخاری میں مسلم میں، اور باب قائم کیا امام بخاری رحم اللہ تعالی نے ان المیت یسمع قرع النعال. تو اب کلمہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا ہے؟ آپ فرماتے ان المیت یسمع، وہ فرماتے نہیں. فیصلہ آپ پر ہے، ہم نہیں. ہم تو یہ سمجھتے کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بخاری مسلم تمام صحاح کی روایت ہے. آپ کی بات کو کریں. دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ ایسا کرتی ہے، بے شک وہ مجتہدہ ہے. مجتہد سے خطا ہو تو اس پر گرفت نہیں ہوتی. ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم کریں گے تو خطا کار. وہ مجتہدہ ہے بالاتفاق. مجتہد سے غلطی اس کو کوئی پکڑ نہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں دیکھو جی کہ قرآن اور حدیث میں تعارض ہے. تو قرآن تو قطعی ہے، حدیث ظنی ہے. تو قطعی کو ظنی پر ترجیح ہونی چاہیے. قاعدہ ٹھیک ہے، قرآن کے قطعی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، قطعی اور ظنی کے تعارض میں بھی کوئی شک شبہ نہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ جہاں تعارض ہو بھی تو تب نا تعارض ہی نہیں. کیوں؟ تناقض کے اندر در تناقض حشت وحدت موضوع و محمول و مقام. یہاں نہ موضوع ایک ہے نہ محمول ایک ہے، کچھ بھی. کیوں؟ بات میرے غور سے سمجھنا. قرآن کریم میں ہے انک لا تسمع، بے شک تو نہیں سنا سکتا. یہاں موضوع ہے سنانے والے کی ذات. موضوع کیا ہے؟ اور وہاں موضوع ہے المیت یسمع، وہاں موضوع ہے میت. انک لا تسمع میں سنانے والے کی ذات ہے. وہاں موضوع ہے المیت یسمع، میت موضوع ہے. تو موضوع ایک رہا، سنانے والے کی ذات اور ہے، میت اور ہے، موضوع ایک نہیں. پھر قرآن کریم میں ہے لا تسمع، باب افعال. محمول یہ ہے لا تسمع، وہاں ہے یسمع. حدیث میں یسمع سمع باب ہے. محمول بھی ایک نہیں. تو جب محمول بھی ایک نہیں تو تعارض کیسے ہو؟ قرآن اپنی جگہ پر آ کے حدیث اپنی جگہ پر آ کے. بات میری سمجھ آتی ہے؟ موضوع ایک نہیں، محمول ایک. اب جہاں سے کس چیز کی نفی ہے تو یہ دیکھیے حضرت
نانوتوی رحم اللہ تعالی وغیرہ تو فرماتے کہ اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ، تو ہدایت نہیں دے سکتا جن کے ساتھ تیری محبت ہے، لیکن ہدایت دینا رب کا کام۔ آگے آپ پڑھیں گے ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو چاہے، انک لا تسمع، تو نہیں سنا سکتا، یہ رب کا کام۔ لیکن آسان بات جو ہے یہ ہے، دیکھیے یہاں جس سماع کی نفی ہے وہ سماع نافع، سماع قبول ہے۔ کیوں؟ یہ آگے دیکھیے ان تسمعوا، نہیں تو سنا سکتا، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر اس کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں قوم مسلموں، تو وہی تسمع ہے۔ وہاں ما نفی کا ہے، لا نفی کا ہے، یا ان نفی کا ہے، تو نہیں تو سنا سکتا مگر ان کو جو مومن ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم نکلے گا کہ کافر نہیں سنتے۔ یہ کوئی کہے کہ کافر نہیں سنتے، صرف مومن سنتے ہیں، ان تسمعوا، نہیں تو سنا سکتا مگر مومنوں کو، تو مفہوم تو یہ نکلا کہ کافر نہیں سنتے۔ تو پھر یہ دعویٰ کرے نا کہ کافر کوئی بھی نہیں سنتا۔ یہ کافر جس قسم کا نہیں سنتے وہاں سماع افہام اور تدبر ہے۔ کافر جس سماع جو سماع کو حاصل نہیں وہ کون سا ہے؟ تو یہاں بھی ہوگا کہ مردے سماع افہام، تدبر، عمل، اتحاد، وہ سماع جو یہاں نکالیں گے سبحان اللہ۔ اسی لیے حقانی فرماتے ہیں کہ ان آیات میں حد میں سماع کا اشارہ تک نہیں، تفسیر حقانی اٹھا کر کے دیکھ، سماع حد میں سماع کا اشارہ تک نہیں۔ اور معارف القرآن میں ہے کہ ان سے حد میں سماع نہیں ثابت ہوتا بلکہ سماع ہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آگے آئے تو اس کی تائید کریں۔ پھر دیکھیے جو حضرات منکرین سماع ہیں ان میں حافظ ابن حمام رحم اللہ تعالی کا نام ہے، ان الموتى لا تسمع۔ ان میں شاہ محمد اسحاق صاحب رحم اللہ تعالی کا نام ہے، وہ کہتے اموات نہیں سنتے۔ ان میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی کا نام ہے، وہ کہتے نہیں سنتے۔ ان میں حضرت گنگوئی رحم اللہ تعالی کا نام لیتے کہ وہ فرماتے الحق ان الموتى لا تسمع۔ ان میں ہمارے حضرت مرحوم کا ہے، نہیں سنتے۔ لیکن معاف رکھنا کلیتاً انکار یہ بزرگ بھی نہیں کر سکتے۔ حافظ ابن حمام رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موتى لا تسمع، لیکن دو چیزیں مستثنا ہیں، قر و نعال سنتے ہیں، السلام علیکم سنتے ہیں۔ فتح القدیر میں ہے قرا نعال سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں، تو کلیتاً انکار تو نہ کر سکے۔ حضرت شاہ محمد اسحاق رحم اللہ تعالیٰ نے بیعت مسائل میں طویل حوالے دیے، ان الموتى لا تسمع لا تسمع، اور خود اس میں سوال قائم کرتے ہیں کہ آیا سلام سنتے کہ نہیں؟ کہتے ہیں السلام علیکم سنتے۔ حضرت گنگوئی رحم اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ تلقین جو ہے قبر پر یہ کیسی ہے؟ تو فتاوی رشیدیہ میں ہے، کہتے ہیں کہ احادیث سے دفن کے وقت احادیث، اکثر احادیث سماع موتى پر ڈالے، تلقین اسی مذہب پر ہو، تو کلیتاً انکار جو حضرت بھی نہ کیا۔ شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب جو سلام کلام کیا جائے، جسم نہیں سنتا روح سنتی ہے، کوئی شے تو ہے نا جو سنتی ہے۔ اور یہی بات بلغت الحیران میں کہ قبر کے پاس جو بات کی جائے، جسم نہیں سنتا روح سنتی ہے، کوئی شے تو ہے نا جو سنتی ہے، کلیتاً اس سماع کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ تو جن حضرات کو منکرین بھی تصور کیا جاتا ہے وہ بھی کلیتاً انکار نہیں کر سکتے۔ تو اتنی بات پر آپ قائم رہیں کہ انبیاء کے سماع میں تو کوئی شک نہیں۔ باقی دیانتاً جس
طرف کوئی شخص جاتا ہے سما کا قائل ہے تو مسلمان ہے، حد میں سما کا قائل ہے تو مسلمان ہے۔ کسی فریق کی تکفیر کرنی جیسے ہمارے مہربان نیلوی صاحب نے کیا بڑی زیادہ، سمجھ آئی؟ افراط اور تفریط دین میں بری ہے۔ باقی باتیں چونکہ ہمارا مقصد ان مسائل کا پھیلانا ہی نہیں، ضمنی طور پر بات آئی ہے، ہماری کتابیں تسکین و صدور موجود ہے، سماع الموتا، المسلک المنصور اور اسی طرح شہاب المبین، دیکھ لینا اس میں۔ بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا سم و بہروں کو پکار جس وقت کہ وہ پھریں پیٹھ دکھاتے ہوئے، اور نہیں تو ہدایت دے سکتا اندھوں کو ان کی گمراہی سے، نہیں تو سنا سکتا مگر ان کو جو ایمان لائے ہماری آیات پر۔ مولانا جلالین والے بولے آج یہ کہتے ہیں ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا سماع افہام و، تو یہ وہی معنی اوپر بھی وہی تو لے گی نا کہ ان کے لیے بھی سماع افہام اور قبول ہوگا۔ جہاں بھی یہ نفی کا ہے تسمعوا ہے الا ہے، نہیں تو سنا سکتا مگر ان کو جو ایمان لائیں، تو ایمان لانے والوں کو سماع قبول اور افہام ہے، یہی ان کے متعلق ہے۔ اچھا آگے بات ویدا وقال قول والے جہاں بھی بڑی تفصیل ہے، میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں جو تفسیر معالم التنزیل خازن وغیرہ میں ہے کہ صفا کی چٹان پھٹے گی، اس سے ایک جانور نکلے گا بیل کی مانند اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ جس دن یہ دعوت الارض نکلے گا اسی دن سورج مغرب سے طلوع کرے گا۔ دعوے سے دعویٰ ہی مراد ہے، اس کا بولنا خدا کے کلام سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کسی تعویل کی ضرورت نہیں، ایمان کی ضرورت ہے بس صرف۔ فرمایا جب واقعہ ہوگا قول ان پر، نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک دابا زمین سے، ان سے گفتگو کرے گا، بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے، اور علت وجہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت ہوں گے تو انسان، لیکن انسانی صفت ان میں نہ ہوگی، حیوان صفت ہو چکی۔ انسان ان سے باتیں بیان کرتے ہیں، واعظین تو ان کی باتیں نہیں مانتے، الجنس و یمیل الجنس سے ٹگا ٹگے کی بات جلدی سنتے ہیں، ان کی بات پر مانیں گے۔ انسانوں کی بات سے متاثر نہیں ہوں گے، کیوں؟ انسانیت مفقود ہو، حیوانیت آ چکی ہو۔ وہ بیل گفتگو کرے گا، سب اس کے پیچھے جی حضرت جی حضرت جی حضرت، جیسے بچڑے کے پیچھے پڑیں گے۔ تو انسان اس وقت حیوان صفت ہوں گے، انسانوں کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، حیوان کی۔ فرمایا ان الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت سے ایک فوج، ان کی جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، بس وہ گروہ در گروہ بنائے جائیں گے، حتیٰ کہ جس وقت آئیں گے وہ رب تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی اور نہیں تم نے احاطہ کیا ان آیات کا عذر و علم کے، یا کیا کچھ کرتے تھے تم؟ اور واقع ہوگی بات ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے، پس وہ نہیں بول سکیں گے۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ بے شک ہم نے بنائی رات تاکہ اس میں سکون حاصل کرے اور دن روشن، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، اور جس دن پھونکی جائے گی بگڑ، بس گھبرا جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں، مگر وہ جن کو اللہ چاہے، اور ہر ایک آئیں گے اس کے پاس داخلین عاجز و ذلیل ہو کر۔ اور دیکھتی ہو تم پہاڑوں کو، خیال کرتے ان کو جامدتاً جمے ہوئے، اور وہ چلیں گے جیسے بادل چلتا ہے۔ یہ کاروائی ہوگی رب تعالیٰ کی، وہ جس نے اتقنا پکی کر دی، مضبوط کر دی ہر چیز، بے شک وہ خبیر ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ جو لایا بالحسنہ نیکی، پس اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو لایا برائی، پس اونڈے کر دیے جائیں گے چہرے ان کے آگ میں، کہا جائے گا نہیں تم بدلہ دیے جا رہے مگر اس چیز کا جو تم کرتے ہو۔ پختہ بات ہے مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، وہ رب جس نے حرمت والا کیا شہر کو، اور اسی کے لیے ہر چیز،
اور مجھے حکم کیا کہ میں ہو جاؤں مسلمین میں سے، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ پر جس نے ہدایت حاصل کی پس پختہ بات ہدایت حاصل کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا پس تو کہہ دے پختہ بات ہے میں ڈرانے والوں میں، اور کہہ دے الحمدللہ ان قریب دکھلائے گا تمہیں اپنی آیات نشانیاں، پس تم ان کو پہچانو گے، اور نہیں رب تیرا غافل اس چیز سے جو تم کرتے۔ واضح ہے رب، اوپر بھی قیامت کا ذکر تھا، آگے بھی قیامت ہی کا ذکر ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی وقال قول، تو قیامت آئے گی، دعوت اللہ نکلے گا، جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت سے فوج، ان کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کو گروہ در گروہ بنایا جائے گا، فوج در فوج، نمبر ان کے الگ ہوں گے، 10 نمبر کا الگ، 9 کا الگ، 8 کا الگ، بعد حاصل کیا حتی اذا جاؤ، وہ دیکھیے جاؤ پھر آگے آپ یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا جاؤ۔ اچھا تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی اور ان کو احاطہ نہ کر سکے علمی طور پر؟ کیا کرتے تھے بتاؤ تو؟ بات رب کی لازم ہو چکے گی ان پر، ان کے ظلم کی وجہ سے وہ نہیں بول سکیں گے۔ دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نافع ابن ازرق نے چند سوالات کیے تھے، ان میں یہ تھا کہ حضرت قرآن کی بعض آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ فہم لا ینطقون، وہ نہیں بول سکیں گے۔ دوسرے مقام پر ہے کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، بولیں گے۔ فرمایا اوقات مختلف، بخاری کتاب التفسیر میں وقت ایک نہ رہے گویا کہ کوئی تعارض نہیں ہوتا، مختلف اوقات ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو رب یہ کام کرتے ہیں قیامت بھی لا سکتے ہیں، دیکھا نہیں کہ ہم نے رات بنائی سکون کے لیے، دن روشن بنایا، اس میں خدا کی قدرت کی نشانی ہے، یہی رب تو قیامت برپا کرے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ جب بگل پھونکی جائے گی، یہ نفخہ اولا کے وقت بھی ہوگی، نفخہ اولا کے وقت ہوگی، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، من شاء اللہ کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے الملائکۃ والحور، یہ بھی ہے کہ اس سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام مراد ہے، یہ بھی انہی سے منقول ہے کہ اللہ من شاء اللہ میں شہداء مراد ہے۔ یہ تفسیر صاحب جلالین نے بھی نقل کی ہوگی کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہم الشہداء، بولے مولانا۔ وہاں ابن عباس، ہاں یعنی جہاں تک بھی یہ ساری تفسیریں منقول ہیں، شہداء ہے۔ پھر ایسا وقت بھی آئے گا جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ سب ان پر موت آئے گی، اللہ کی ذات کے بغیر کسی کوئی نہیں جس پر موت نہ آئے۔ پھر رب زندہ کریں گے اور سب کے سب کلن میں کلہم مضاف الیہ کا، یہ سب کے سب اللہ کے پاس عاجز ہو گیا ہے۔ اور اے مخاطب ترل جبالا، ایک تفسیر یہ کہ آج تو دیکھتے ہیں پہاڑوں کو، خیال کرتا ہے ان کو جمے ہوئے ٹکے ہوئے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلیں گے۔ یہ اللہ کی کاروائی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا۔ دوسری، اس وقت جس وقت پہاڑ نقل و حرکت کریں گے، اے مخاطب اگر تو اس وقت ہو تو پہاڑوں کو دیکھے گا، خیال کرے گا اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے، لیکن وہ چل رہے ہوں گے، کیونکہ بڑی چیز جو ہوتی ہے اس کی حرکت نمایاں نہیں ہوتی۔ پہاڑ کیونکہ بڑے بڑے ہیں وہ حرکت کر رہے ہوں گے تو یہ خیال کرے گا کہ یہ ٹکے ہوئے اس وقت۔ بے شک خبردار ہے جو تم کرے۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو نیکی لایا اس کے لیے بہتر ہوگی، ادنا درجہ 7 فی سبیل اللہ 700 واللہ یضاعف لمن یشاء، اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوگی۔ جو برائی لایا ان کو چہروں کے بل آگ میں اونڈا کیا جائے گا، کہا جائے گا تمہیں نہیں بدلا دیا جا رہا مگر اس چیز کا جو تم کرتے۔ آخر میں فرمایا ان سے کہہ دے مجھے حکم ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں،
حاضل بلدا سے مکہ مکرمہ مراد، کیونکہ مکہ مکرمہ میں آپ تھے، صورت بھی مکی ہے، تو اس شہر کے رب کی عبادت کا وہ جہاد۔ اللہ جی یہ صفت ہے رب کی، بلدہ کی نہ سمجھنا، وہ رب جس نے شہر کو حرم بنایا اور اسی کی ہر چیز ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، وہی ملنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کلمہ قبول، اور مجھے اس کا حکم ہے نتلو القرآن، قرآن کو پڑھ۔ جس نے ہدایت حاصل کی اپنے لیے، جو گمراہ ہوا اس کی وہ بات اس پر پڑے گا، میں تو صرف منذر۔ یاد رکھنا قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، پڑھانا بہت بڑی عبادت، بڑی عبادت۔ بعض حضرات اپنی تن آسانی کے لیے درس سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر وقت دینا پڑتا ہے، کبھی اس سے گریز نہ کریں۔ ایک آدمی بھی آپ کو مل جائے نا، اس کو بھی قرآن آج ہی آپ نے پڑھا ہے، وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد۔ یہ نہ خیال کریں کہ جی چلو آج نہ دیں درس، ایک دن کا بھی نہ کرنا، ہاں مختصر کریں وہ ٹھیک ہے، آپ کو مل جائیں، دو آدمی بھی ملیں وہ۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی جب ہم پڑھتے تھے وہاں گرفتار ہوئے مراد آباد کے، مراد آباد جیل میں تھے، تو قاری محمد طیب صاحب مرحوم ان کی خبر لینے گئے۔ کہا حضرت آپ کا کیا شغل ہے؟ فرمایا میں تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں، مولانا مدنی رحم اللہ تعالی نے فرمایا۔ تو انہوں نے ظرافتاً فرمایا حضرت آپ نے خوب ترقی کی، بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھانے کے بعد اب تعلیم الاسلام پر آ لگے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی کام جو پڑھانا ہوا، یہاں جیل میں مجھے بخاری ترمذی پڑھنے والے نہیں ملے، لہٰذا ان کو پڑھاتا۔ وہاں تو پڑھنے پڑھانے والے ملتے تھے، ان کو بخاری پڑھاتا تھا، ترمذی پڑھاتا تھا، یہاں مجھے قیدی ملے ہیں، ان کو تعلیم الاسلام پڑھاتا۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا بڑی عبادت ہے، جہاد کبیر ہے۔ آج ہی آپ نص سے سن چکے، تو مجھے حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ ہدایت جس نے حاصل کی اپنے لیے، گمراہ ہوا اس کی گمراہی اس پر پڑے گی، میں تو ڈرانے والا۔ اور کہہ دے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا، تم پہچانو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ آیتیں ہی کتاب کی المبین جو کھول کر کے بیان کرتی ہے۔ پڑھتے ہم تجھ پر موسیٰ علیہ السلام کی خبر اور فرعون کی خبر سے جو حق کی خبر ہے، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ بے شک فرعون نے اعلیٰ سرکشی کی زمین میں، اور بنایا اس نے اس کے باشندوں کو شیعہ۔ یستضعف طائفتاً کمزور سمجھتا تھا ایک گروہ کو، ان میں سے ذبح کرتا تھا اس کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو۔ بے شک تھا وہ فسادیوں میں سے، اور ہم ارادہ کرتے تھے اس کا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے گئے زمین میں، اور تاکہ کریں ہم ان کو پیشوا، اور تاکہ کریں ہم ان کو وارث، اور تاکہ ہم قدرت دیں ان کے لیے زمین میں، اور تاکہ دکھائیں ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے۔ اور وہی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ کہ اس کو دودھ پلا، پر جس وقت تو خوف کرے گی اس پر، پس اس کو ڈال دے فی الجم سمندر میں، اور نہ خوف کر تو اور نہ غم کر، بے شک ہم اس کو لوٹائیں گے تیری طرف اور بنانے والے اس کو رسولوں میں سے۔ بس اٹھا لیا اس کو آل فرعونیوں نے، یہ یقون تاکہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے خطا کار۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین، ٹھنڈک آنکھوں کی میرے اور تیرے لیے نہ قتل کرو اس کو، قریب ہے کہ ہمیں یہ نفع دے یا ہم اس کو بنا لیں بیٹا۔ اور ان کو شعور بھی نہ تھا۔
اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خارج. بے شک شان یہ قریب تھا کہ البتہ اس کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نہ مضبوط کرتے اس کے دل، تاکہ ہو جائے وہ تصدیق کرنے والوں میں سے. اور کہا اس نے لأختی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، خوشی ہے تو اس کو تلاش کرتی رہی. پس وہ دیکھتی رہی اس کو عن جنب دور سے، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. اور حرام کی ہم نے ان پر المراضع دودھ پلانے والی اس سے قبل. پس کہا اس نے کیا میں بتاؤں تمہیں اے گھرانے والے کہ جو اس کی کفالت کریں گے تمہاری خاطر اور وہ اس کے لیے خیرخواہ ہوں گے. پس ہم نے لوٹایا اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی آنکھ اس کی اور نہ وہ غم کرے، اور تاکہ جان لے کہ بے شک وعد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور لیکن اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے. تفسیر کبیر اور سبق الغایات فی نصب الآیات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی صورت کے آخر میں ومن ضلّ اور جو گمراہ ہوا، ایک تو من ضلّ کا ذکر تھا، دوسرا انما انا من المنذرین میں ڈرانے والوں میں سے. آگے بتانا ہے کہ من ضلّ کا مصداق فرعون حامان یہ اس کی مد میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ منذرین کی مد میں ہے. نام اس کا سورۃ القصص. قصص کا معنی حال، سرگزشت، بیان. آگے ذکر آئے گا فلما قص علیہ القصص، حضرت شعیب علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں. تو آسین میم کے متعلق بیان ہو چکا ہے. طیب سمیع مالک، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حقیقت کو کھول کر کے بیان کرتی ہے. ہم اس کو ہم پڑھتے تجھ پر من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، یہ جار مجرور نبا کے متعلق ہے. موسیٰ علیہ السلام کی خبر اور فرعون کی خبر جو بالحق بالکل سچی ہے. رب تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اس سے زیادہ علیم اور خبیر کون ہے؟ تو اس سے بڑھ کر کے کوئی حقیقت کو جانتے ہی نہیں. اور اس لیے ہم پڑھتے لقوم یؤمنون، جو قوم ایمان لانا چاہے وہ ان واقعات سے ان کی خبر سے عبرت حاصل کرے. ان فرعون علا، یہ علا جارا نہ سمجھنا، یہ علا فعل ہے. علا یالو دعا یدو کے وزن کا. بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین اور وہاں کے باشندوں کو اس نے گروہ در گروہ بنا دیا. انگریز کے زمانے میں ایک مقولہ مشہور تھا کہ انگریز کا عمل اس پر ہے آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو. اسی پر ہر حکومت عمل کرتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑاتی ہے، آپس میں الجھے رہیں، ان کا اتفاق اور اتحاد ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے. تو اس سیاست کا بانی یا بالفاظ دیگر موجب فرعون معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے باشندوں کو شیعہ بنا دیا، گروہ در گروہ بنا دیا، آپس میں لڑتے رہیں اور رخ فرعون کی طرف نہ. ایک گروہ کو اس نے ضعیف بنا دیا. وہ بنی اسرائیل کا خاندان تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا، عورتوں کو زندہ چھوڑا. بات پہلے گزر چکی، بے شک فسادی اس کی تو یہ کاروائی تھی. اور ہمارا یہ ارادہ تھا ان نہ منا یا منو نصرا، جس کے معنی احسان تھا. ہمارا ارادہ تھا کہ احسان کرے ان پر جو کمزور سمجھے گئے زمین میں، بنی اسرائیل. اور اسی ان پر ان کے نیچے داخل ہے وَأَن نَجْعَلَهُمْ، ہم ان کو پیشوا بنائیں. وَنَجْعَلَهُمْ، اس پر بھی وہی ان داخل ہے، اور یہ کہ ہم ان کو کریں وارث. نمکنہ پر بھی وہی ان داخل ہے، نوریا پر بھی، اور یہ کہ ہم ان کو قدرت دیں زمین میں، اور فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں جن سے وہ ڈرتے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو
ہم نے ان کو زندہ رکھا، محفوظ رکھا، اور جس کا خطرہ ان کو تھا وہ بالکل ہم نے پورا کر کے دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ۔ آپ کو تفسیروں میں یہ لفظ ملیں گے وحی الہام اور وحی منام۔ الہام کے ذریعے ہم نے القاء کیا ان کو، یا خواب کے ذریعے بتایا، کیونکہ الہام بھی قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے۔ کشف ہوا، الہام ہوا، یہ ظنی چیز ہے، وہی قطعی ہوتی ہے۔ لیکن اس مقام پر وحی الہام یا وحی منام کے لفظ انشاءاللہ آپ کو جلالین تک ملیں گے۔ اور اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کما قال بعضهم کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے، تو اس سے نبوت نہیں ثابت ہوتی۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، فتمثل لها بشرا سویا، اور ان کو وہ چیزیں بتائیں جو ان کی ذات تک محدود تھی، نہ یہ ان کو نبوت رسالت ملی، وہ نہیں ثابت۔ فرمایا کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے اس کا خوف ہو، فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ یہ آیت مجمل ہے اور پہلے تفسیر آپ سن چکے ہیں۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمندر میں پھینک دے، حالانکہ بات یہ ہے کہ فَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو صندوق میں ڈال اور صندوق کو تو پھینک دے۔ تو یہاں تابوت کے لفظ جن ہیں وہ تابوت کے لفظ ملحوظ رکھنے پڑیں گے جو پہلے آپ پڑھ چکے، کہ اس کو صندوق میں ڈال، صندوق کو سمندر بحر شور میں ڈال۔ ولا تخافی، اے ولا تخافی غرقہ، اس کے ڈوب جانے کا خوف نہ کرنا، ڈوب جانے کا خوف نہ کرنا۔ ولا تحزنی، اے فراقہ، اس کی جدائی کا غم بھی نہ کرنا کہ یہ تو اس سے زیادہ دیر تک الگ رہے گا، ہم جلدی کیوں اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم تیری طرف لوٹا ہے۔ تھوڑا سا وقت ہوگا جس میں وہ تو اس سے جدا ہوگا، لیکن ہمیشہ کی جدائی، دیر کی جدائی کے لیے، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے انشاءاللہ۔ وہ صندوق ڈال دیا گیا اور وہ بہتا 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 آگے چلا۔ التقاط کے معنی چننے کے ہوتے ہیں، اٹھانا، چننا، اٹھانا۔ اگر وہ غیر ذوی العقول کی مد میں ہو تو اس کو کہتے ہیں لقطہ، لقطہ، اور بچہ وغیرہ ہو تو اس کو کہتے ہیں لقیط، تو بچے کو لقیط کہتے ہیں، اور غیر ذوی العقول چیز ہو تو اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ ایسی گری پڑی چیز ملے تو 1 سال تک اعلان کرنا پڑتا ہے۔ سال کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ اگر یہ ہے امیر، یعنی زکوٰۃ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، فطرانہ دیتا ہے، تو اس کو خود نہیں کھانا چاہیے صدقہ کر کے، اور اگر یہ قربانی نہیں دیتا، فطرانہ نہیں دیتا، مسکین ہے تو خود بھی کھا سکتا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک ہے کہ اگر امیر بھی ہے تو وہ سال کے بعد اس کو خود کھا سکتا ہے۔ تو لقطے کا معنی گری پڑی چیز، لقیط کے معنی بچہ گرا پڑا، تو التقل اس کو اٹھایا آلے کرو۔ اب یہاں آپ کو مختلف تفسیریں خازن میں، معالم التنزیل میں، روح المعانی میں ملیں گی۔ کوئی کہتے اس کا دھوبی تھا، دھوبی کپڑے دھونے والا، کوئی کہتے مچھلیاں پکڑنے والا تھا، کوئی کہتے اس کا مالی تھا جو پانی باغ کو چلاتا ہے۔ بہرحال فرعون کا کوئی ملازم تھا، وہ اٹھانا ہے۔ لے یکون لام عاقبت، عاقبت یہ ہوئی، انجام یہ ہوا کہ ان کا بالآخر وہ دشمن اور غم کا ذریعہ بنا۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر تھے خطا کار۔ کس بات میں؟ تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں یہ ہے کہ اس لیے خطا کار تھے کہ انہوں نے بچے ناحق قتل کروائے، لوگوں کی بے حرمتی کی، عورتوں کی تلاشیاں لی، یہ ناحق بچے ذبح کرنے ان کا گناہ۔
اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کا بدلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون اور اس کے لشکر کو دیا۔ تو خطاکار کے اس کارروائی میں جو ذبح ابناء اور جو بنی اسرائیل پر زیادتیاں تھیں یہ تھی۔ دوسری تفسیر قیلہ سے رویہ سے یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ ان کا تکوینی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں رکھنا یہ ان کی خطا تھی تکوینی طور پر۔ یہاں مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے مثنوی شریف میں مثنوی شریف بڑی تصوف کی عمدہ ان کی کتاب ہے، وہ آج کل اس کو پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی سبقن اس کو پڑھاتے تھے، تصوف کی بڑی اونچی کتاب۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی یہاں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، واقعہ یوں نقل کرتے ہیں کہ ایک امیر آدمی تھا، بہت بڑا رئیس، اس کے پاس سونا چاندی جواہرات ہیرے موتی بڑا کچھ، اور اس زمانے میں بینک تو تھے نہیں، یہ جو بینک ہوتے ہیں آج کل، گھروں میں لوگوں کے خزانے ہوتے تھے۔ کوٹھی تھی بڑی اس کی قلعہ نما، تو چند ڈاکوؤں نے اس کو لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ حیران رہے کہ دن کو پہرے دار ہوتے ہیں، رات کو دروازے بند ہوتے ہیں، تو کیسے لوٹیں؟ خیر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اپنے میں سے ایک ہلکے پھلکے وجود کے ڈاکو کو ہیلے بہانے سے دن میں اندر داخل کر، بڑے دروازے ہیں، نظر بچا کر کے اندر جائے، کونے میں چھپ جائے، رات کا فلاں وقت ہو، ستارہ فلاں جگہ ہو، تو اٹھ کر کے دروازہ کھولے، ہم دروازے پر کھڑے ہوں گے، دروازہ کھولے گا تو ہم اندر داخل ہوتے ہیں۔ بڑی کوٹھی تھی، اندر بڑے پلنگ پڑے ہیں، بڑا سامان ہے، کسی کونے میں لگ گیا ہوئے۔ رات ہوئی، وہ وقت آیا تو اس نے آہستہ سے دروازہ اندر سے کھولا، دروازہ کھولا تو صاحب خانہ کو جاگ آ گئی۔ دروازہ کھولنے کے بعد چور باہر نہیں نکلا تھا، اندر ہی تھا۔ صاحب خانہ یہ سمجھا چور نکل گیا، دروازہ بند کر دیا، سو کے مزے سے۔ شہری کے وقت خوب گہری نیند آئی، تو اس کے بعد اس چور نے پھر دروازہ کھولا، اس کے ساتھی اندر آئے، لوٹ لیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں دربا بستو دزد اندر خانہ بود، دربا بستو دزد اندر خانہ بود، ہیلائے فرعون ازی افسانہ، دربا بستو دزد اندر خانہ بود، ہیلائے فرعون ازی افسانہ، کہ اس نے دروازہ بند کر دیا اور چور اندر ہی تھا۔ اسی واسطے فرعون کی تدبیر کہانی ہے کہ جس سے خطرہ وہ تو گھر میں پل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام، جس سے خطرہ ہے وہ تو گھر میں پل رہا ہے، اوروں کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے تصوف کا نقطہ نکالتے مولانا روم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو کرتے نا میری توبہ استغفر اللہ توبہ توبہ توبہ، تو کہتے ہماری توبہ اس شخص کی طرح دروازہ بند کرنا ہے۔ وہ ہضم علل اسم، گناہ کا ارادہ چور تو دل ہی میں ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر چوری کا ارادہ، گناہ کا ارادہ وہ اندر ہی ہے۔ اوپر اوپر سے کہتے میری توبہ میری توبہ میری توبہ، دربا بستو دزد اندر خانہ بود، ہیلائے فرعون ازی افسانہ، کہتے وہ جو ارادہ ہے نا برائی کا، اس کو باہر نکالو، پھر دروازہ بند کرو، توبہ سے تو دروازہ بند کر لیا تو چور اندر ہی ہے۔ فرمایا وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، آسیہ بنت مزاحم ابن عبیر ابن ریان ابن ولید، یہ جو ریان ابن ولید
بادشاہ تھا مصر کا، یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ اس کی پڑپوتی تھی، بڑی نیک دل بیوی تھی، آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ۔ اس نے کہا قرۃ عین لی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری بھی اور تیری بھی اے فرعون۔ ولید ابن ریان اس فرعون کا نام تھا، اس کو قتل نہ کر۔ یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ انہوں نے قتل کا ارادہ کر لیا، قریب ہے کہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنائیں، اور ان کو شعور بھی نہ تھا کہ کون کیا کراتا تو رب تھا نا۔ رب نے آسیہ بنت مزاحم کو موسیٰ علیہ السلام کے بچاؤ کا عالم تیار کردہ ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر، بازار دیگا والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ۔ امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ تعالی، ابو عبیدہ تا کے ساتھ بھی لکھ دیتے، ابو عبید بھی لکھ دیتے، دونوں ایک ہی شے، بڑے مشہور لغوی تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب التفسیر میں جہاں جہاں کسی مفسر کا نام لکھا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جہاں نہیں لکھا وہ تمام تفسیری الفاظ ابو عبیدہ سے منقول۔ قال فی فتح الباری، تو بڑے چوٹی کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغ، اے من الحزن، غم باقی نہ رہا، باقی تمام ان کے خلاف چلتے، ان کی تفسیر سے فارغ من الحزن، غم سے فارغ ہو گئے، باقی کہتے نا بات نہیں، دل میں غم طبی طور پر تھا۔ فارغن الا من ذکر موسیٰ، بخاری کتاب و تفسیر تک میں یہ لفظ موجود، فارغن من کل شے الا من ذکر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ہی کا خیال رہا اور سب چیزوں سے خالی ہو گئے۔ ان مخفف ہے من المثقلہ، انہا، بے شک وہ قریب تھا کہ ظاہر کر دیتی اس کو اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے۔ یہ الفاظ بھی جمہور کی تائید کرتے، یعنی وہ ظاہر کر دیتی کہ اس طرح میں نے صندوق میں بچے کو ڈال کر کے پھینکا ہے، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، لیکن ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا، دل پر ہم نے گرہ لگائی، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ہماری باتوں پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ ہم نے یہ کہا تھنا رادو الیک وجاعلوا من المرسلین، صندوق کو تو پھینک دیا۔ وقالت، ام موسیٰ نے فرمایا، لأختہ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، بعض اس کا نام کلثوم بتاتے ہیں، بعض مریم بتاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کئی اختلاف ہیں، اکثر یوحانب، اردو والے یوکابد لکھ دیتے ہیں، یوکابد، یوحانب ان کا نام ہے۔ تو اپنی لڑکی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قصی ہے، قصہ یا قصوں کے معنی تلاش کرنا، قصصنا رجا، قصصا اسی لفظ سے تلاش کرتی رہتی، کیا مطلب دریا کے کنارے پر سڑک تھی، عام لوگ سیر و سیاحت کے لیے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے چلتے تھے، تو یہ بھی بصورت بھی ہی موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ 12-13 سال کی عمر کی تھی، بڑی سمجھدار تھی، یہ بھی دیکھتی ہن جنوبن ہن بو دن دور سے، کبھی اس صندوق کو دیکھ لیا، کبھی ادھر دیکھ لیا، صندوق ہی کی طرف نہیں دیکھتی تھی تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ اس لڑکی کو راز ہے صندوق، کبھی صندوق دیکھ لیا، کبھی ادھر کو دیکھ لیا، کبھی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور ان کو شعور نہ تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیوں چلتی ہے، کیا بات ہے۔ اب جس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، صندوق کھولا تو خوبصورت بچہ تھا، پھر ان کے پاس پہنچایا گیا، بیویاں اکٹھی ہوگی، آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ تعالیٰ تقریر ہوگی کہ اس کو قتل نہیں کرنا، پہلے کچھ اوپرا دودھ گائے کا، بھینس کا، بکری کا پلایا، نہ پیا، پھر عورتیں جمع کی گئی، کسی کا دودھ نہ پیا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ،
یہ مراضع مرضعن کی جمع بھی ہے، مرضعن کے معنی دودھ پلانے والی۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جو صفات مختصہ بالنساء ہوں، صفات مختصہ بالنساء ہوں، ان میں تمیز کے لیے تا کا لانا ضروری ہے، جیسے حائض، حامل، حائل، مرضع، یہ کام ہی ان کے ہیں۔ علم اب یہ دینا کہ حائضۃ، حاملۃ، حائلۃ، مرضعۃ، یہ کوئی لاتا ہے تو ضروری نہیں۔ تو مراضع مرضعن کی جمع دودھ پلانے والیاں، اور مراضع مرضعن کی جمع بھی قرار دی گئی ہے، دودھ پینے کی جگہ پستان، ہم نے ان پر پستان حرام کر دیے۔ یہ حرمت تھی تکوینی، تکوینی کا معنی کہ ہم نے روک دیا، وہ جو عورت اپنا پستان ان کے منہ میں ڈالتی نہ پیتے، جو ڈالتی نہ پیتے، وہ اپنا دودھ بھی نہ پیتے۔ فقالت، حالت کی ضمیر راجع بسوئے اخت، موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی ان تماشائیوں میں وہیں تھی۔ اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں ایک گھر والے جو اس کی کفالت کریں گے تمہاری خاطر اور اس کے لیے بڑے خیرخواہ ہوں گے؟ تو اپنی والدہ کا ذکر کیا، کس طرح ہمارے محلے میں ایک بی بی ہے، اس کا دودھ پلانے کو شاید پی لے۔ چنانچہ فرعون کے کارندے بیویاں گئی ان کو لے آئے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، تشریف لائیں، انہوں نے پستان ان کے منہ میں ڈالا، انہوں نے دودھ پیا، سب نے خوشی منائی۔ فرددنا الی امی، تاکہ ٹھنڈی آنکھ اس کی بچے کو دیکھ کر کے، ولا تحزن علی فراقہ، اس کی جدائی پر غم نہ کرے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ہم نے کہا تھا انا رادوہ الیک وجاعلوہ، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ اور جس وقت پہنچا وہ اپنی جوانی کو اور سیدھا ہوا، ہم نے دیا اس کو حکم اور علم، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے محسنین۔ اور داخل ہوئے شہر میں اعلیٰ فین غفلت کے وقت پر جو باشندے وہاں کے غافل تھے، بس پایا اس نے اس شہر میں دو مردوں کو یقتتلان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ لہذا من شیعتی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اور یہ دشمنوں سے تھا، بس مدد طلب کی اس سے اس شخص نے جو ان کے گروہ سے تھا، اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ، بس موسیٰ علیہ السلام نے مکہ ٹکایا اس کو، وقضى علیہ، وہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ قال، فرمانے لگے یہ تو شیطانی کاروائی ہوئی، بے شک شیطان عدو مضل مبین، بہکانے والا ہے تم۔ فرمایا میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، بس مجھے بخش دے، بس اللہ نے اس کو بخش دیا، بے شک وہ غفور الرحیم۔ فرمایا میرے رب بسبب اس کے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا، بس ہرگز نہ ہوں گا میں ظہیراً امدادی مجرموں کے لیے۔ بس صبح کی انہوں نے شہر میں خوف کرتے ہوئے یا ترقب و نگرانی کرتے تھے، بس اچانک وہ جس نے مدد طلب کی تھی ان سے کل یستصرخ کو چلا رہا ہے، بلا رہے تھے۔ فرمایا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے بے شک تو البتہ غوی گمراہ ہے کھلا۔ پر جس وقت ارادہ کیا یہ کہ پکڑے اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، کہا اس نے اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو ارادہ کرتے اس کا کہ تو مجھے قتل کر دے جیسے قتل کیا تو نے ایک نفس کو کل؟ نہیں تو ارادہ کرتا مگر یہ کہ ہو تو جبر کرنے والا زمین میں، اور نہیں ارادہ کرتا تو اس کا کہ ہو جائے تو مصلحین میں سے۔ اور آیا ایک شخص شہر کے دور کے کنارے سے یسعی دوڑتا، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام بے شک جماعت یا تمرونا مشورہ کر رہی ہے تیرے بارے میں تاکہ تجھے قتل کر دیں، پس تو نکل جا، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس نکلے اس شہر سے خوف کرتے ہوئے یا ترقب نگرانی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ قال رب نجنی، فرمایا میرے رب مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔ ولما بلغ اشدہ، اشد کے متعلق باحوالہ باس میں کر چکا، جب اپنی جوانی کو پہنچا، واستویٰ اور بالکل سیدھے ہو۔ کہتے ہیں اطباء
کہ 30 سال کی عمر ہو جائے، 30 سال، تو 30 سال سے 40 سال، اس درمیانی عمر میں انسان کے تمام قوت اپنے عروج پر، جتنی قوتیں رب نے انسان کو دی ہوتی ہیں نا، وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ پھر 40 سال کے بعد ان میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ غیر مرئی طور پر وہ کم ہوتی ہے۔ تو 30 سال کی عمر کے پہنچے، اپنی تمام جوانیوں میں قوتوں میں سیدھے ہو، ہم نے دیا ان کو حکم اور علم۔ اس حکم اور علم سے نبوت نہیں ہے، جیسے کہ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ یہ فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 30 سال کے ہوئے تو ہم نے ان کو سمجھ دی، پھر 40 سال کے ہوئے علم دی، ابھی تو نبوت ملتی نہیں، نبوت تو ملے گی 10 سال کے بعد، وہ آگے آئیں گے، وہ مدین جائیں گے، وہاں سے لوٹیں گے، نبوت اس وقت ملتی۔ تو اس حکم علم سے مراد یہ ہے کہ جو پیغمبر کی شان کے لائق قبل از نبوت علم ہوتا ہے، اور جو فیصلہ کرنے کی قوت رب نے دی ہوتی ہے وہ ہے، ابھی نبوت نہیں ملی۔ اس حکم اور علم سے نبوت نہ سمجھ، لکھا ہے تفسیروں میں، جلالین تک میں آپ کو ملے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کو نبوت ملی ہے 10 سال بعد، واضح خدا رہا ہے۔ اس حکم سے مراد ہے قوت فیصلہ، جو ان کی شان کے لائق قبل از نبوت علم تھا وہ، اور ایسی ہم بدلہ دیتے محسنین۔ ودخل المدینہ تھا، مصر جو تھا بڑا شہر، مصر کے ایک کونے میں وہ فرعون کی کالونی تھی، سرکاری عمارتیں تھیں، اس کا نام تھا منف، دوسرا مصر کہلاتا تھا، یہ کالونی منف کہلاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا آبائی مکان دوسری طرف تھا، یہ فرعون کا مکان دوسری طرف تھا، درمیان میں کئی میل کا سفر۔ تو موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے اپنے گھر سے، روانہ ہو کر کے فرعون کے گھر جانے لگے، اور وہ وقت تھا حین غفلت کا وقت تھا، من آلہا باشندوں کا، کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا۔ عموماً دوپہر کے وقت گرمی ہو، لوگ قیلولہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے چلتے پھرتے نہیں، وقت نہیں۔ تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام جو شہر میں 2 آدمیوں کو کہ آپس میں جھگڑ رہے، ایک فرعون کے باورچی خانے کا انچارج افسر، تفسیروں میں آپ کو اس کو 3 نام ملیں گے، ایک ملے گا قاب، وکان قاب قوسین، قاب، دوسرا نام فاتون بروزن خاتون، خاتون پاکستان، تیسرا نام اس کا فلسیون، سالم والے، فلسیون، یہ 3 نام اس کے ملیں گے افسر کے جو انچارج تھا۔ اچھا، اس کا معمول یہ تھا کہ وہ جاتا بازار سے سودا لاتا، باورچی خانے کا افسر جو تھا، تو وہاں فرعون کے لیے، وزیروں کے لیے، مہمانوں کے لیے کھانا بڑے وافر طریقے پر تھا۔ اس کا یہ تھا معمول کہ یہ جاتا بازار سے سودا خریدتا، تو سودا خرید کر کسی آدمی کو بیگار پر پکڑ لیتا، بیگار پر کہتا کہ یہ فرعون کے باورچی خانے میں پہنچا، کیونکہ سرکاری افسر تھا، فرعون کا نام بھی بڑا ظالمانہ تھا، بیچارے جان چھڑانے کے لیے وہاں جا کر کہتے ہیں، پیسہ ان کو کوئی نہ دیتا، اور وہ ڈائری پر لکھ دیتا تھا کہ مزدور پر اتنے روپے خرچ، وہ پیسے جیب میں ڈالتے۔ اسرائیلی ایک مزدور، اس کا نام میں نے تفسیروں میں ڈھونڈا لیکن مجھے ملا نہیں، وہ ہلکے پھلکے وجود کا آدمی تھا، قانون جانتا تھا وہ جس وقت قاب افسر نے کہا کہ یہ سامان فرعون کے باورچی خانے تک پہنچانا، اس نے کہا جی دیکھیے میں کمزور آدمی ہوں، بوری بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، میں کمزور ہوں، آپ کسی تکڑے کو مزدور دیں، اس کو مزدوری دیں اور اس کو کہیں، آپ یہ کرتے ہیں کہ پیسے جیب میں ڈالتے ہیں
لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور گویا کہ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اتنا خرچ ہوا. وہ ماہر تھا، جانتا تھا کہ اس کی یہ شرارت. اس نے جب کھری کھری باتیں کہیں تو وہ افسر بگڑ کہ اس نے تو سارا راز میرا کھول دیا، یہ سارا کچھ جانتا ہے. وہ افسر نے کہا کہ ضرور تو لے جائے گا. اس نے کہا نہیں لے گا. اب ان دونوں کے ساتھ تکرار. موسیٰ علیہ السلام نظر آئے تو اس مظلوم اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے واقعہ پیش کیا کہ یہ افسر صاحب ہیں، ان کا روزانہ یہ معمول ہے. حضرت دیکھیں یہ بوری کتنی بھاری ہے اور میرا وجود بھی دیکھیں ہلکا پھلکا وجود ہے، میں بوری اٹھا سکتا اور یہ لوگوں سے بیگار لیتا ہے اور پیسے ان کو نہیں دیتا، پیسے خود ہضم کر لیتا ہے اور لکھ دیتا ہے کتنا خرچہ ہوا. تو حضرت کو سمجھایا. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ واقعی بھائی یہ تیری زیادتی. تجھے جب سرکاری طور پر پیسے ملتے مزدور کے کلی کے تو تکڑا قوی مزدور تلاش کر وہ بوجھ اٹھائے گا. یہ بیچارہ کمزور ہے، اٹھا بھی نہیں سکتا اور تو یہ ظلم ہے. وہ الٹا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو گیا کہ تیرے تنور کے لیے تو انتظام کر دو، تو نے بھی تو کھانا ہے نا وہیں سے، تو اچھے کھانے کا سامان ہے تو بھی کھائے گا. فرمایا مجھے تو اس کا علم نہیں تھا کہ اس طرح ظالمانہ طریقے سے تو کام کرتا ہے، زیادتی ہے تیری. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی اس نے ایسی تند اور تیز باتیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ ٹکایا تھا کہ دماغ اس کا سینٹر میں آئے. اب مکے سے عادتاً آدمی مرتا نہیں، مرتا تو محمد علیہ کلے مر جاتا کبھی کا. کروڑوں پاؤنڈ اس نے اور ڈالر کمائے مکہ بازی سے. تو مکہ آلہ قتل نہیں، نہ ارادہ قتل ہے نہ آلہ قتل ہے، لیکن مکہ مارنے سے ڈھیر ہو گیا. اس کا ذکر ہے کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کے دشمنوں میں سے تھا. بس مدد طلب کی اس نے جو ان کی برادری سے تھا. اب اس شخص کے خلاف وقضا مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے. فقضا علیہ اے ماتا، مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیطانی کاروائی ہوئی، بے شک یہ عدو مظلم بہکانے والا ہے ابلیس مظلم. اے رب میں نے ظلم کی اپنی جان پر، فاغفر لی. یہ قتل خطا ہے. جہاں طویل باتیں چلتی ہیں کہ وہ شخص تو حربی تھا، حربی کا قتل کرنا جو ہے وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. پھر ظالم تھا، ظالم کا قتل کرنا بھی کوئی گناہ نہیں. یہ بڑی باتیں یہاں چلتی ہیں، لیکن الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی خدا پر پشیمان. رب انی ظلمت نفسی، مجھ سے زیادتی ہوگی، فاغفر لی. یہ خطا قتل ہوا فغفر اللہ، کیونکہ قتل آخر قتل ہوتا ہے. انہ الغفور الرحیم. اعلیٰ فرمایا اے میرے رب بسبب اس کے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا میں آئندہ مجرموں کا ظہیراً امدادی نہ ہوں گا، مجرموں کی امداد نہ کروں. اب اس سلسلے میں یہ شخص مجرم تو نہیں، لیکن اس کے کہنے پر قتل کی نوبت پہنچی تو گویا اس جرم کا سبب تو بنا. تو اس لیے فرمایا پر صبح کی انہوں نے شہر میں خائفاً خوف زدہ سے، ترقب کا معنی نگرانی کرنا، تاڑنا، دیکھنا. آخر قتل کا مسئلہ ہے. قتل کسی حکومت میں بھی ایسے نہیں چھوڑتے اس کی تحقیق کیے بغیر. تو خیال ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی راز کھلے. بس اچانک وہ شخص جس نے کل مدد طلب کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، آج پھر کسی سے الجھا ہوا ہے اور آج پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہے حضرت آئیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بڑا گمراہ ہے کھلے طور پر. تو روزانہ لوگوں سے لڑتا رہے گا، میں مکے ٹکاتا رہوں گا اور ان کو آگے بلٹی کرتے رہیں گے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ فلما ان ارادہ ماضی پر ان کا زائد آنا یہ مسلم بات ہے، ماضی پر ان زائد آنا ہے. اب مارنا نہیں چاہتے موسیٰ علیہ السلام، ارادہ کیا کہ پکڑے اس کو جو دشمن ہے. تو تند باتیں جو کی تھی اس مزدور سے، انک لغوی مبین،
اور پھر آستینیں چڑھا کر کے دوسرے کو پکڑنا چاہا، وہ مزدور کہنے لگا، اس نے سمجھا شاید باتیں سخت مجھ سے کی ہیں تو آستینیں بھی میرے خلاف چڑھا کے آئے۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام، کیا تو ارادہ کرتا ہے کہ مجھے قتل کرے جیسے کل تو نے ایک نفر کو قتل کیا؟ تو نہیں ارادہ کرتا مگر یہ کہ جبار فی الارض بنے، اور مگر یہ کہ تو جبار جبر کرنے والا زمین میں ہو، اور ارادہ نہیں کرتا تو کہ مصلحین کو۔ تو یہ مزدور نے اگل دی بات صرف اپنی جان بچانے، یہ تفسیر کی۔ کبیر میں، خازن میں، بیضاوی میں، کشاف میں، باقی تفسیروں میں یہ تفسیر بھی آپ کو ملے کہ یہ کہنے والا وہ شخص ہے دوسرا فریق جس سے یہ شخص الجھ رہا ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ کل تو نے قتل کیا؟ تو یہ اس لیے کہا کہ وہ کل کے قتل کو بھی اپنی جان کے دفاع کے لیے وہ بھی ان پر ڈالتا ہے کہ کل کا قاتل بھی تو ہی، آج مجھے قتل کرنا چاہتا۔ حالانکہ اس کو حقیقت کا علم نہیں، وہ تو صرف اپنے دفاع کے لیے یہ کارروائی کرتا ہے کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تیری کارروائی ہے، آج تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ آیا ایک شخص شہر کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا، اس کا نام تھا حزقیل۔ حزقیل ابن عم فرعون، فرعون کا چچیزاد بھائی تھا رحمہ اللہ تعالی، اور اسی کے نام پر آگے سورہ مومن ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، بڑا نیک دل آدمی تھا۔ وہ دوڑتا ہوا ہے، کہنے لگا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان المرأ، بے شک جماعت، یعتمرون بکا، اے یتشاورون بکا، کبیر وغیرہ، الاعتمار التشاور، مشورہ کرتے ہیں تیرے بارے تاکہ تجھے قتل کر۔ ان کو یعنی کوئی شبہ ہو گیا، اور فرعون تو ایسی بات چاہتا ہی تھا، وہ تو آسیہ کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتا تھا، وہ بہانے تلاش کرتا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کے لیے کوئی مواد ملے۔ تو جماعت تیرے بارے میں مشورہ کر رہی ہے تاکہ تجھے قتل کرے، فخر فوراً نکل جانی لک من الناس۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے، مصر سے، خائفاً خوف کرتے ہوئے، یہ طرف پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھتے بھی تھے کہ میرے پیچھے کوئی سپاہی، کوئی فوجی، کوئی اور آدمی تو نہیں آ رہا۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے نجات۔ ظالم اس لیے ہے کہ 12,000 بچے تو انہوں نے قصداً ارادتاً قتل کروائے، اپنا ظلم تو ان کو نظر نہیں آتا، اور مجھ سے خطاً ایک بندہ مر گیا مکے کے ساتھ تو مجھے میرے پیچھے پڑے ہوئے۔ آپ سن چکے تفسیر عزیزی وغیرہ کے حوالے سے کہ 12,000 بچے قتل ہوئے، تو ظالمین کو اپنا ظلم تو نظر نہیں آتا، اور میرا یہ خطا ان کے پیش نظر ہے۔ اور جس وقت متوجہ ہوئے دل کا مدینہ، مدین کی طرف، فرمایا قریب ہے کہ رب میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی۔ اور جس وقت وارد ہوئے مدین کے پانی پر، پایا اس پر ایک گروہ کو لوگوں میں یسقونا پلا رہے، اور پایا ان کے پیچھے 2 عورتوں کو تذودان نے اپنی بھیڑ بکریوں کو روکے ہوئی تھی۔ فرمایا ما خطبکما، کیا ہے معاملہ تم دونوں کا؟ کہنے لگی ہم نہیں پلا سکتے حتیٰ کہ واپس لے جائیں چروائے، اور باپ ہمارا شیخ بوڑھا ہے کبیر عمر رسیدہ۔ بس اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر پیچھے ہٹے ایک سائے کی طرف، کہنے لگے اے میرے رب، بے شک میں اس چیز کے لیے جو تو نازل کرے گا میری طرف من خیر، کوئی بھی خیر اس کا فقیر محتاج ہے۔ پس آئی ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمشی چلتی تھی علی استحیاء، شرم اور حیا پر، کہنے لگی بے شک باپ میرا تجھے بلا رہا ہے تاکہ تجھے بدلہ دے اگر اس چیز کا جو تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ پر جس وقت آئے وہ اس کے پاس، وقصہ، اور بیان کیا علیہ اس کے سامنے، القصص حال سرگزشت۔ اس نے کہا نہ خوف کر، نجات پالی تو نے ظالم قوم سے۔ کہا ان دونوں بیویوں میں سے ایک نے، اے میرے ابا جی، اس کو اپنا اجیر اور نوکر بنا لیں، بے شک بہترین وہ جس کو آپ نوکر بنائیں گے
یہ قوی ہے، امین ہے۔ کہا بے شک میں ارادہ کرتا ہوں اس کا کہ نکاح کر دو تجھے اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، اس شرط پر کہ تو میری خدمت کرے گا 8 سال، پس اگر مکمل کرے تو 10، پس وہ تیری طرف سے ہوتا ہے، اور میں نہیں ارادہ کرتا یہ کہ مشقت ڈالوں تجھ پر، بتاکید پائے گا تو مجھے انشاءاللہ من الصالحین۔ فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان بات طے ہوئی، جون سی دونوں میعادوں میں سے میں نے پوری کی، پس نہ زیادتی ہو مجھ پر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو ہم کہتے ہیں وکیل اور گواہ ہے۔ مصر سے مغربی سمت پر 10 یا 8 دن کی مسافت پر مدین ہے، وہ الگ حکومت تھی وہاں، مصر کے حقوق قانون وہاں نہیں تھے، الگ ترک حکومت۔ تو متوجہ ہوئے مدین کی طرف، تو کہنے لگے کہ رب میرا مجھے راستے کی بصیرت دے گا، پہلے کبھی گئے نہ تھے، ناواقف تھے، سڑکیں ہوتی ہی تھی کہ سڑک پر چل پڑتے اور جہاں ختم ہوتی، تو رب بھی مجھے میرے راستے میں رہنمائی فرمائے گا۔ تو 8 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد وہاں مدین شہر کے باہر کنواں تھا، اس کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ یہ مدین کے پانی پر جب وارد ہوئے تو دیکھا کہ لوگ گروہ لوگوں کا یسقون مواشیہم، اپنے مواشی کو، انعامہم، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے، ان آدمیوں کے پیچھے 2 عورتیں کھڑی ہیں، تذودان اغنامہما، اپنی بھیڑ بکریوں کو روک کر کے کھڑی۔ وہ بھیڑیں بکریاں آگے پانی کے حوض کی طرف جاتی ہیں، وہ پیچھے ہٹاتی۔ تو کافی دیر تک یہ منظر دیکھا کہ جو 2 بیویاں ہیں، ان کی بھیڑ بکریاں پانی پینے جاتی ہیں اور وہ بیویاں ان کو روکتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ قالا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ما خطبکما، کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا لا نسقی مواشینا، ہم اپنے مال و مویشی کو پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء مواشیہم، مفعول ہے، یہاں تک کہ واپس لے جائیں رائی کی جمع، یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے واپس جائیں تو بچا کھچا پانی ہم پلائیں۔ اور باپ ہمارا جو ہے بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، وہ شعیب علیہ السلام، بھائی ان کا تھا، ایک بی بی کا نام صفورہ تھا، ایک کا نام صفیرہ تھا، سواد کے تھے۔ تو باپ ہمارا بوڑھا ہے، اپنے گزران کے لیے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ لوگ بکریوں کو لے جائیں گے پلا کر کے، تو بچہ کچا پانی ہم پلائیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کی حضرت شعیب علیہ السلام سے بڑی دشمنی تھی، ورنہ دیکھیے تھوڑی سی سمجھ بھی ہو تو مرد بھی مرد ہوں زیادہ، اور بیویاں ہوں جو کنویں سے پانی نہ نکال سکے، تو تھوڑی سی مروت بھی ہو نا، کہتے چلو بھی پہلے بیویوں کو فارغ کر دو پھر اپنا کام۔ ان کا یہ طریق بتلاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے انتہائی عداوت تھی، ورنہ کہتے چلو جی یہ بیویاں ہیں، ان کو پہلے فارغ کر دو، ہم بات کو دیکھیں گے۔ تو اس سے انتہائی نفرت لوگوں کی معلوم ہوتی ہے۔ جس وقت فسقا لہما مواشیہما، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر پیچھے ہٹ گئے الی الظل، سائے کی طرف۔ کہتے ہیں سمرا کیکر کا درخت تھا، کیکر کا درخت تھا، اس کا سایہ تھا وہاں، اور یہ صدا بھی لگا گئے رب انی لما انزلت الیہ، اے میرے رب بے شک میں جو ہوں، جو چیز تو آج میری طرف اتارے گا دے گا مجھے خیر سے، میں فقیر۔ یہ لفظ بھی کیا معمول کے خلاف بیویاں آج پہلے چلیں۔ والدہ نے پوچھا، والد نے پوچھا
آج تم نے بھیڑ بکریوں کو پانی نہیں پلایا؟ تو کہنے لگی پلایا ہے۔ تو وقت سے پہلے ابھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی وہاں ایک آدمی تھا، وہ یہاں کا معلوم نہیں ہوتا، کوئی اجنبی ہے اور ہے بڑا بہادر، کہتے ہیں کہ وہاں جو ڈول نکالتے تھے تو کئی آدمی مل کر کے نکالتے، اور اس نے تنہا وہ ڈول کھینچ کر کے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اور کہا تم چلے جاؤ، سائے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ صدا بھی لگائی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی مسافر پردیسی ہے، جاؤ بیٹی جا کر کے اس کو لے آؤ، کھانا تو اس کو کھلا دو۔ فجاءت احداہما، ان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ان میں سے ایک، چلتی تھی الاستحیاء، بڑے شرم و حیا۔ یہاں مسند دارمی اور تمام تفسیروں میں آپ کو ملے جرابیں اس بی بی نے پہنی ہوئی تھی اور گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، اور جراب ایک پھٹی ہوئی تھی۔ تو یہاں دارمی وغیرہ کی روایت میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی تیری جراب پھٹی ہوئی ہے اور پاؤں کا کچھ حصہ نظر آتا ہے، ہم اس گھرانے کے آدمی ہیں کہ شرم اور حیا طبی طور پر ہم میں موجود ہے، تو پیچھے پیچھے چل، میں آگے چلتا ہوں اور اپنے گھر کا راستہ بتا۔ چنانچہ سلسلے میں بڑی حیا سے وہ چلتی تھی، کہنے لگی ابا جی میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ تجھے بدلہ دیں اجر ما سقیت، کہ آپ نے پانی پلایا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو آپ کو کچھ تھوڑا سا معاوضہ دینا چاہتے ہیں۔ پر جس وقت موسیٰ علیہ السلام گئے وہ اس شیخ کبیر کے پاس جو شعیب علیہ السلام تھے، اور ان پر اپنا حال بیان کیا کہ اس طرح میں مصر کا رہنے والا ہوں، یہ ہوا وہ ہوا سارا، انہوں نے فرمایا شعیب علیہ السلام نے لا تخف، نجات پا گیا تو ظالم قوم سے، یہ اور حکومت ہے وہ۔ اب جہاں جو ہوئے تو ان بیویوں میں سے ایک نے کہا ابا جی اس کو اپنا نوکر رکھ لیں، کیوں؟ بہترین جن کو آپ نوکر رکھ سکتے ہیں یہ قوی بھی ہے امین، قوی ہونا تو دیکھ لیا ڈول کھینچنے کا، بڑا وزنی ڈول جس کو کئی آدمی نہیں کھینچ سکتے تھے تنہا، اور امین راستے میں چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ پاؤں کا تھوڑا سا بھی دیکھنا گوارا نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ اپنے دو بیٹیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر، وہ بڑی کا نام صفورہ تھا رحمہ اللہ تعالی، انہی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے، اعلیٰ اس شرط پر کہ تو خدمت کرے گا ثمانیہ حجج، 8 حجج، حجت ان کی جمع، حجت ان کے معنی سال، 8، اور اگر تو پورے کرے 10 تو وہ تیری مہربانی ہوگی فمن، اور میں ارادہ نہیں کرتا کہ تجھ پر کوئی مشقت ڈالوں، انشاءاللہ تو پائے گا مجھے صالحین۔ فرمائیے میرے تیرے درمیان بات طے ہوئی، جون سی 2 میادوں میں سے میں پوری کروں 8 یا 10 تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں وکیل ہے، شاہد ہے، گواہ۔ یہاں ایک اور بات چلتی ہے، وہ یہ چلتی ہے کہ آیا خدمت وغیرہ یہ مہر بن سکتی ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ خدمت، تعلیم قرآن، تعلیم دین، تعلیم علم یہ مہر نہیں بن سکتی، مہر جو ہے یہ مال بنے گا۔ دلیل ان کی ان تبتغوا باموالکم، 5ویں پارے میں آپ نے ان تبتغوا اموالکم، تو مال ہونا چاہیے، اور حلال یہاں شرط کے لیے، معاوضے اور مقابلے کے لیے، یہ تو شرط ہے کہ شرط یہ ہوگی مہر نہ۔ اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بی بی کا نکاح آپ نے کیا بما معاک من القرآن، با کے معنی کرتے ہیں بسبب اور برکت قرآن کی، قرآن کی برکت سے نکاح میں کرتا ہوں، مہر تیرے ذمہ۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ مہر تعلیم قرآن، خدمت وغیرہ یہ چیزیں بھی بن سکتی ہیں۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھنا،
امام صاحب کے نزدیک لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں۔ 1 درہم 3.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے، یہ 10 درہم 35 ماشے بنے۔ اس وقت ان کی مالیت 170-80 روپے کے لگ بھگ ہوگی۔ عام چاہے لوگ جو ہیں وہ کہتے 32 روپے مار شری، 32 روپے، وہ اصل میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ غلط فہمی کا شکار اس طریقے سے ہے کہ مار فاطمی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر وہ 500 درہم تھا۔ اسی طرح بقیہ ازواج مطہرات کا بھی، بیٹیوں کا بھی، بغیر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مہر تھا 4000 درہم، نجاشی نے اپنے جیب سے کیا تھا۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان اخت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 4000 درہم تھا، جیسا کہ زاد المعاد وغیرہ میں تصریح ہے۔ باقیوں کا 500 درہم تھا۔ وہ 500 درہم جو تھے انگریزی زمانے میں 132 روپے کچھ آنے ہوتے تھے، 132 روپے، 100 کا نام نہیں لیتے تھے، 32 روپے 4 آنے، 32 روپے 6 آنے، 32 روپے 10 آنے، 32 روپے 12 آنے۔ اب وہ 100 کی رقم بھی ساتھ تھی، کیونکہ بڑی رقم جو اس کا نام کم لیتے تھے، اوپر کی کسر کا نام لیتے تھے۔ اب لوگوں نے وہ 100 تو یوں کاٹ دیا اور 32 روپے مار، کوئی 32 روپے مارنی اجازت ہے۔ 33 ماشے چاندی بنتی ہے، وہ چاندی کا بھاؤ گھٹتا بڑھتا ہے، اس وقت 180-170 کے لگ بھگ ایسے کم ہے، اور وہ 500 درہم جو ہیں وہ اس وقت تقریباً 9000 روپیہ بنتا ہے، تو وہ ان کا تھا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھنا، فتاوی قاضی خان وغیرہ میں تصریح ہے کہ نکاح ان لفظوں سے منعقد نہیں ہوتا۔ کوئی شخص یہ کہے فلاں لڑکی، فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے عوض میں تجھے قبول ہے، وہ کہتے ہیں مجھے قبول ہے، لا ینعقد النکاح، نکاح نہیں ہو۔ آج کل بعض جاہل نکاح خوان انہی لفظوں سے کراتے ہیں، یہ کہے کہ فلاں لڑکی، فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے عوض میں تجھے قبول ہے، وہ کہتے ہیں مجھے قبول ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ استفہام ہے، استفہام سے نکاح نہیں ہوگا۔ وہ یوں کہے فلاں لڑکی، فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے عوض میں نے تجھے نکاح کر کے اپنی وکالت سے نکاح کر کے دے دی، وہ کہہ دے قبل تو نکاح ہو۔ تو اس بات کو بھولنا نا، کیوں آپ انشاءاللہ جانے کے بعد آپ کی شادیاں بھی ہونی ہیں، جن کی نہیں ہوئی، جن کی ہے تو خیر وہ تو ہیں، تو ان الفاظ سے نکاح نہیں ہوتا، خبر کے سیغے ہونے چاہیے۔ اچھا، فلما قضا موسیٰ الاجل، جب طے کر لی موسیٰ علیہ السلام نے میعاد اور لے چلے اپنی اہل کو، تو محسوس کیا انہوں نے طور کے کنارے سے آگ کو، فرما اپنی آل سے تم ٹھہرو، بے شک میں نے محسوس کیا تاکہ لاؤں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر یا شعلہ آگ کا، تاکہ تم تسترون سینکو۔ اور جس وقت آئے اس کے پاس تو آواز دی گئی من شاط الواد الایمن، اس میدان کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ، مبارک ٹکڑے کے اندر سے، درخت سے، اے موسیٰ بے شک میں جو ہوں اللہ ہوں رب العالمین۔ اور یہ کہ ڈال اپنے عصا کو، اور جس وقت دیکھا تھا تلو وہ حرکت کر رہا ہے، کانا جان گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، واللہ پھرے مدبرن، پیٹ دکھاتے ہوئے، ولم یعقب، نہ مڑے پیچھے۔ اے موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہو اور نہ خوف کر، بے شک تو امن والوں میں۔ اس لوگ
چلا ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریباں میں، نکلے گا سفید بغیر کسی تکلیف کے، اور ملا اپنے طرف اپنے بازو کو من الرعب، خوف کے ازالے کے لیے، خوف کی وجہ سے۔ بس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، بے شک وہ ہے قوم فاسق۔ فرمایا میرے رب بے شک میں نے قتل کیا ان میں سے ایک نفس کو، بس میں خوف کرتا ہوں کہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام وہ زیادہ فصیح ہیں مجھ سے زبان کے لحاظ سے، بس اس کو میرے ساتھ نبی بنا کر کے بھیج، ردعن میرا معین اور مددگار ہو، تصدیق کرے میری، بے شک میں خوف کرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا لیں گے۔ فرمایا بتاکید ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے، اور کریں گے ہم تم دونوں کے لیے سلطانن غلبہ، بس نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ تم اور وہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی، تم غالب ہو۔ پر جس وقت آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر صاف صاف، کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا، اور نہیں سنا ہم نے اس چیز کو اپنے آباء میں جو پہلے تھی۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب میرا خوب جانتا ہے اس کو جو لایا ہدایت اس کی طرف سے، اور اس کو کہ ہوگا اس کے لیے عاقبت الدار آخرت کا گھر۔ بے شک شان یہ ہے لا یفلح الظالمون، ظالم نہیں فلاح پائے۔ اور کہا فرعون نے اے دربار والو جماعت والو، میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ اپنے ہے، بس جلا میرے لیے حامان گارے پر، بس بنا میرے لیے محل تاکہ میں جھانک کر کے دیکھوں الہ موسیٰ کو، اور بے شک میں البتہ خیال کرتے اس کو کاذبین میں سے۔ اور تکبر کیا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق، اور خیال کیا انہوں نے کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، پس پکڑا ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو، پس پھینکا ہم نے ان کو فلجم میں دریائے شور میں۔ فنظر پس دیکھ کس طرح تھا انجام ظالم، اور کیا ہم نے ان کو رہنما یدعون الی النار، جو دعوت دیتے آگ کی، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور پیچھے لگایا ہم نے ان کی دنیا کی زندگی میں لعنت کو، اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، ان میں سے ہوں گے جن کی قباحت اور برائی بیان کی گئی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے وہ میعاد پوری، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے، ہیرا کے علاقے میں گئے، عراق میں یہ مشہور جگہ تھی ہیرا منڈی کے زمانے میں، وہاں ایک یہودی عالم ملا۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کیے یا 10 سال پورے؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں، میں جاؤں گا حبر امت پر، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاؤں گا، ان سے سوال کروں۔ چنانچہ سلسلے میں وہ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ حضرت وہ کتنا عرصہ انہوں نے گزارا؟ فرمایا اطیبہما، جو ان میں سے بہتر مدت ہے 10، کیونکہ پیغمبر جو بات کہتے ہیں پوری کر کے رکھتا ہے، تو 10 سال انہوں نے پورے۔ اپنی اہل کو بیوی کو لے کر کے والد کی اجازت سے مصر روانہ، اس خیال سے کہ میں جاؤں تو اپنے گھر میں دیکھوں کہ اگر قتل کا مسئلہ بھول چکے ہوں تو میں بھی وہاں رہوں گا، اور اگر وہ تازہ ہے اور اس سلسلے میں آل و عیال کو وہاں چھوڑ کر کے پھر کہیں کسک جاؤں گا۔ تو چلتے ہوئے آگ دیکھی طور کے کنارے پر، وہ وادی طوا تھی جس کا ذکر پہلے آپ سن چکے تھے، لِأَهْلِهِ أُمْكُشْ، نہایا لغت کی کتاب ہے نہایا، اس میں لکھتے ہیں کہ آل کا لفظ مذکر کے لیے استعمال ہے، لفظ آل یذکر، تو ان کے نزدیک تو ایک بیوی بھی ہو تم کو چوکے نہ صحیح، کیوں لفظ آل ہے پہلے، اور باقی حضرات فرماتے ہیں کہ نہ بیوی تھی، لڑکا تھا، خادم تھا وغیرہ۔ مجھے آگ نظر آتی ہے، تم ٹھہرو، میں خبر لاؤں یا آگ سلگا کر کے لاؤں، شعلہ آگ کا تاکہ تم سے۔ جب آئے وہاں
آواز دیگی من شاط الواد الایمن. یہ ایمن جو ہے صفت ہے شاطی کی، اور اس نے اکتساب تعریف کیا لفظ بعد سے. پہلے بات گزر چکی، لفظ بعد سے جو معرف باللہ میں اس سے اکتساب تعریف کیا. تو اس وادی کا جو دایاں کنارہ تھا، ٹکڑے اس برکت والے ٹکڑے میں جو طوا تھا، درخت کے اندر سے آواز آئی، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. یہ درخت کون سا تھا؟ آپ کو مختصر سی تفسیر میں بھی 3 درختوں کے نام ملیں گے. عناب مرخنے، عناب ہوتے ہیں سرخ سرخ سے دانے ہوتے ہیں، عناب مشہور ہے. دوسرا جی ملے گا آپ